السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ضرور دیکھنے والے 10 پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10 قلندر۔ قلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ دور عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ نمبر 9 یوہیم۔ کہانی داؤد ایک سادہ آدمی اور کنیز فاطمہ کے گرد گھومتی ہے اور ایک مضبوط ارادے والی عورت، دونوں ایک ہی ثقافتی پس منظر سے ہیں لیکن مختلف دنیاؤں میں پرورش پاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی ایک ایسی دنیا میں قبولیت اور تفہیم کی طاقت کا ثبوت ہے جو مسلسل تیار ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 8 رضیہ۔ کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے جو اس کے گھر میں پہلی پیدا ہوئی بیٹی ہے، جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کا بیان کرتی ہے اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا تھا اور گھر کی روشنی بن گیا تھا۔ نمبر 7 میرے بن جاؤ۔ ازمیہ کو اس کی ماں سلمہ کے زیر نگران بڑھایا گیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے شوہر کو خوش رکھنا چاہیے، چاہے کسی بھی حالات میں ہو۔ وہ فردین کے ساتھ منگنی ہوتی ہے جب اس کی سٹیپ خالہ کے بیٹے ہیں۔ ایک دن فردین نے اسے ویڈیو کال کی اور پھر اس سے کہا کہ وہ اپنی قمیص اتار دے۔ نمبر 6 بے دردی۔ بیا اور رابعہ 2 بہنیں ہیں جو اپنے بھائی ناصر اور اس کی بیوی کے ساتھ رہتی ہیں۔ رابعہ یونیورسٹی جاتی ہے اور بیا کالج جاتی ہے۔ رابعہ روحیل نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ روحیل ایک چھیڑ چھاڑ کرنے والا اور بے ایمان شخص ہے جو رابعہ کے لیے نامعلوم ہے۔ روحیل ہے، اس کا نام ایڈز، HIV، منشیات، دیگر برے کام کرتا ہے اور اسے میٹ اور دوست شافی روحیل سے کہتا ہے کہ وہ ان بری عادتوں کو روکے اور اپنے غریب والدین کے بارے میں سوچے اور اس منشیات کی چیزیں بند کرے، اور یہ سب کچھ روبیل پر HIV ایڈز کے بارے میں نہیں جانتا۔ ایک دن بیا اور شافی ایک ہی بس میں سفر کر رہے تھے کہ روحیل نے شافی کی گاڑی استعمال کی تھی۔ شافی اپنے پیسے بھول گیا، اس لیے بیا ایک اجنبی اس کے لیے کرایہ ادا کرتا ہے۔ اگلے دن شافی بھی ایسا ہی کرتا ہے، لیکن یہ کہہ کر ان رقم سے انکار کر دیتا ہے کہ اسے خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ جلد ہی شافی کو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ اس دوران روحیل اور شافی ایک ہی کمرے میں رہنے کی وجہ سے اپنے کپڑوں، کھانے پینے کی اشیاء اور یہاں تک کہ اسرا کا تبادلہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شافی ایک ہی بیماری میں پھنس جاتا ہے۔ نمبر 5 بھرم ایک مقبول ڈرامہ ہے جو اب ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ جس میں آج کے چند مشہور چہروں کو دکھایا گیا ہے، ہر نئی قسط کے ساتھ مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ وہاج علی اور نور خان نے اس محبت کی کہانی میں ایک نوجوان کالج کی طالبہ اور ایک عورت کی تصویر کشی کی ہے جو محبت میں دیوانے ہیں۔ یہ جوڑا شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتاتے، چونکہ نور اپنے کزن سے شادی کرنے کے لیے اپنے خاندان کی طرف سے دباؤ میں ہے۔ اس جوڑے کے لیے معاملات مزید مشکل ہونے لگتے ہیں۔ اس داستان کے پس منظر میں ایک محبت کی تکون بھی ہے۔ نمبر 4 جھوک سرکار۔ یہ سلسلہ ایک صحرا میں واقع ملتان اور شور کوٹ جھوک سیال کے پڑوس میں واقع ایک قصبے کے قبائلی گھر اور لاقانونیت کے بارے میں ہے۔ جھوک سیال کی ایک نوجوان لڑکی نوری اپنے پیارے شوکت کے ساتھ فرار ہونے کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنی دوست سمی کو اس کی اطلاع دیتی ہے۔ وہ قصبے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن شور کوٹ جاتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پر مقامی ذمہ دار بیرل کے بدماشوں کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ ان دونوں کو قصبے میں لایا جاتا ہے اور انہیں بیرل کی حویلی میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں سے شوکت کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ بیرل کا جاگیردار بیٹا میرال اسے عزت کی بات سمجھاتا ہے اور گاؤں والوں کو سخت سزا دینے کے لیے بھڑکاتا ہے۔ تاہم بیرل نوری کی سحر انگیز خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کر لیتا ہے۔ بدلے میں اپنے ستیلے باپ کا قرض معاف کر دیتی ہے۔ باغی اور مشتعل نوری صرف شوکت کے فیصلے سے محفوظ رہائی کی شرط پر اس سے شادی کرنے پر راضی ہوتی ہے۔ تاہم پیرل کو بے خبر اس کا گرم سر والا بیٹا میرال شوکت کو مار ڈالتا ہے۔ نمبر 3 تنکے کا سہارا۔ قادر ایک یتیم ہے جو اپنی شادی شدہ بہن رومانہ کے ساتھ رہتا ہے۔ رومانہ کی ساس اپنے خاندان پر بوجھ سمجھتی ہے۔ میچ میکر کی مدد سے اس کی حماد سے شادی کر دی گئی۔ ان کی شادی کے بعد قادر کو احساس ہوا کہ حماد ایک بے روزگار، بے حوصلہ
حوصلہ اور سست شخص ہے۔ حماد قادر سے پیار کرتا ہے لیکن بے روزگاری کی وجہ سے اس کے گھر والوں کا ان دونوں کے درمیان نفرت آمیز رویہ ہے۔ اس کی مدد کرنے کے لیے قادر نے کیٹرنگ کا کاروبار بنانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے اور آہستہ آہستہ حماد زیادہ ذمہ دار اور محنتی شخص بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور وہ اپنی ذاتی ترقی کو اپنی بیوی سے منسوب کرتے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کی عزت حاصل کرتا ہے۔ اس دوران اس کی بھابھی ان کی مالی کامیابی پر رشک کرتی ہے۔ دریا اکلوتا بچہ ہے جس کا تعلق محنت کش خاندان سے ہے۔ وہ ایک شاہانہ طرز زندگی کے ساتھ ایک امیر آدمی سے شادی کرنے کا خواب دیکھتی ہے۔ نمبر 2، پہلی سی محبت۔ اسلم حیدرآباد سے گھر واپس آتا ہے اور اپنی بچپن کی سہیلی رکشی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رکشی کے والد فیض اللہ نے نرگس نامی خاتون سے شادی کی جس سے اس کے محلے سے نفرت پیدا ہو گئی۔ پورا محلہ رکشی کے خاندان کو الگ کر دیتا ہے اور تمام رشتے توڑ دیتا ہے۔ اسلم کا بھائی اکرم دشمنی کو اس آگ کو بھڑکاتا ہے۔ سارا محلہ رکشی کے والد کے خلاف ہو گیا۔ وہ فیض اللہ کو شہر چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک طرف رکشی اور اسلم کی محبت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ دوسری طرف اسلم کے بڑے بھائی اور رکشی کے والد کی دشمنی دونوں کے رشتے میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ بعد میں پلاٹ اس وقت موڑ دیتا ہے جب فیض اللہ نے رکشی کو ایک نئے کردار سکندر کے ساتھ منسلک کیا۔ یہ نیا کردار سامعین کے سامنے ماضی کو لاتا ہے جس نے سکندر اور اسلم کی بہن کے درمیان محبت کا انکشاف کیا تھا۔ نمبر 1، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان ثنا جاوید سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ ایک خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو شادی اور اس کے جڑواں بھائی سارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ درِ اثنا سارم فارغ التحصیل ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی فیروز خان نامی سیاست دان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور سارم کو ہادی نے 4 گولی مار دی اور وہ فوراً مارا گیا۔ سارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہے اور انہیں بہت ذلت اور ہراساں کرنا پڑتا ہے۔ تاہم خانی جو اپنے بھائی کی موت کے بعد سے پختہ ہو چکی ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں اضافہ کر چکی ہے، اس وقت بھی ثابت قدم ہے۔ جب اس کے والدین اس صورتحال میں ڈگمگاتے ہیں، وہ جیل میں ہادی سے ملنے جاتی ہے اور اسے خبردار کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس جیل میں پھنس جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد خانی اپنے گھر پہنچتی ہے، صرف ہادی کو وہاں مفت ڈھونڈتی ہے۔